تو یہ صورت نزول میں مکی ہے، اثر میں مدنی ہے۔ کیسے اثر میں؟ آؤ میں اثر سمجھانے لگا ہوں جسے ان دو صورتوں کا خلاصہ کہتے ہیں۔ وہ اثر یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ جب مخالفت ان کی کام نہ آئی اور عوام نے، مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو بصر و چشم قبول کیا، تو جب باطل دشمن اگر دلیل کی طاقت میں ہار جائے میدان کے اندر تو وہ اوچھے ہٹکندے استعمال کرتا ہے، وہ بددیانتی پر اتر آتا ہے، وہ کمر کے پیچھے وار کرتا ہے۔ جب سامنے مقابلہ نہ کر سکے تو یہودیوں نے جادو کا طریقہ اپنایا، جادو کی گرہیں اپنائیں اور جادو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی۔ کنہوں نے جادو کیا؟ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیاں بہت بڑی جادوگرنیاں تھیں۔ انہوں نے گرہ کے اوپر یعنی گرہ لگاتے اور پھونک مارتے۔ یہودیوں کو بہت پرانا جادو ہے اور یہودی اس دھرتی پہ سب سے بڑے جادوگر ہیں۔ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک یہودی عالم مسلمان ہوئے ہیں جن کا نام حضرت کعب احبار ہے۔ یہ تابعی ہیں، حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات جو قرآن کریم نے دیے ہیں جادو کے مقابلے میں آیات، جسے ہم منزل کہہ کر پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا طلحہ کاندلوی نے جو منزل لکھ کر ساری آیتیں جمع کر دی ہیں۔ منزل کوئی الگ وظیفہ نہیں ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک جادو کی توڑ پر جو آیات ہیں وہ منزل نام سے جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو منزل ہے، فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی اليہود حمارا، کہ امیر المؤمنین عمر میں یہ آیات پڑھتا ہوں، میں یہودیوں کے جادو سے بچ گیا ہوں، ورنہ یہودی وہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر کر کے ہو سکتے ہیں مجھے انسان کے بجائے گدھا بنا دیتے ہیں۔ ان کا اتنا جادو ہے، اتنے جادوگر لوگ ہیں، اور پیغمبروں کے مقابلے میں جادوگر آئے، یہ پرانی روش آ رہی ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں سے مدد مانگی تھی اور 70,000 جادوگر لے کر آیا تھا، اور انہوں نے 70,000 سانپ پھینکے تھے۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یوں لگتا تھا کہ وہ رسیاں چل رہی ہیں۔ وقت کے نبی کی آنکھ پر انہوں نے جادو کیا، تو دنیا کے لحاظ سے یوں اثر آیا کہ حضرت موسیٰ نے سمجھا یہ چل رہی ہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ چل رہی ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ خوف مت کرنا، وَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے ہاتھ میں معجزہ ہے، اس جادو سے بڑھ کے ہے، وہ ہم نے طاقت پیدا کر دی ہے، آپ اس عصا کو نیچے پھینکیے، اللہ میں پھینک دوں گا، کیا ہوگا؟ کہ پھینکنا تیرا کام ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پہ مارا، ڈنڈے ہو، اسٹک ہو، ہاتھ میں ہو، لاٹھیاں ہوں، پھینکتے بھی ہیں لوگ، اٹھاتے بھی ہیں، لیکن یہ لاٹھی نیچے گری تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، قرآن کہتے ہیں یہ کوبرا بن گیا، اژدہا بن گیا، چھوٹا موٹا سنیک نہیں، چھوٹا موٹا سانپ نہیں، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک نوالے میں پہلی رسی کو منہ لیا اور اس کا آخری نوالا 70,000 رسیوں پہ تھا، اس نے ایک ہی نوالے میں سب کو نگل لیا۔ تو جو یہودی طاقت کے مقابلے میں جادو کے تحت آئے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا، اوے یہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آنکھوں میں، زبان سے نہیں بول سکتے تھے، تو سب نے آنکھوں میں کہا یہ سچا ہے، جس کے پیسے کی بلبوتے پہ آئے ہیں وہ فرعون جھوٹا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتے ہیں انہوں نے سر سجدے میں ڈالا اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اللہ توبہ ہے، یہ آپ کا نبی موسیٰ، آپ کے نبی ہارون علیہ السلام، جو ان کا رب وہ ہمارا رب، ہم ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے، قبل ان اذن لکم، ابھی تو میں نے تمہیں پرمیشن نہیں دی، میری پرمیشن کے بغیر تم اس کے بندے بن گئے، اس کے ساتھی بن گئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں پھانسی پہ لگا دوں گا۔ ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو حضرت موسیٰ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان دل میں وہ لبریز تھا، جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ،
دنیا کا نقصان کر سکتا ہے جا کر لے، جو ہوتا ہے کر لے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں جو 10 منٹ کے اندر اتنا ایمان ور ہو گئے ہیں کہ وقت کے ظالم کو کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ کے صحابہ تو حضور کے ساتھ سالوں رہے ہیں، یہ کیسے بدلے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 منٹ کے صحابی ہیں جو نہیں بدلے، اور طاقت فرعونی کو لاجواب کر کے کہا جو ہونا ہے وہ کر لے، ہم نہیں پیچھے ہٹتے۔ تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت اپنے نبی سے کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ یہ تو سال ہا سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ تو یوں جادو نے کیا، یہی جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے رسول اللہ پر کرنا شروع کیا، اور دنیا کے لحاظ سے اللہ کے رسول پر اثر ہوا، دین کے لحاظ سے نہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہے، یہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں تھوڑا اثر آنے لگا۔ اماں رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ یہ جو اثر آنے لگا نا، تو اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی ہے نا، وہ ترتیب یہ 11 آیات اتار کے اس اثر کو ختم کیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا